نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف پارا 30 کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم جس سورہ کو کور اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ الزلزال۔ اب سورۃ الزلزال جیسے کہ ہمیں ٹائٹل سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سورہ میں قیامت کے مناظر، آخرت کے مناظر جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتائیں گے، اور یہ بھی سورت اور اگلی سورہ دونوں کو جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی امیجنیشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہم اس کو سمجھ پائیں گے، اور پھر ہی اس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کریں گے، اور پھر ہی ہم اس کے لیے تیاری کرنے والے بنیں گے، اور ہر ایک نے اس کو ایک دن ایکسپیرئنس کرنا ہے۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا ماری جائے گی زمین، ہلا مارا جانا اس کا۔ آخرت کے مناظر ہیں، اور زمین کو جو ہے وہ سب سے زیادہ جو چیز سٹیبل ہے ہمارے نیچے پاؤں کے، اور اس کے بغیر جو ہے ہم انسان زندگی نہیں گزار سکتے، وہ ہمارا زمین پہ چلنا پھرنا ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے سٹیبل بنایا ہے کہ ہم اس میں چلتے پھرتے ہیں، اپنے رہتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم سب ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے نا تو انسان ایسا بھوکلا جاتا ہے کہ اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا، اس کے بچے کہاں ہیں، اس کا شوہر کہاں ہے، اس کی جیولری کہاں ہے، اس کا قیمتی ڈریسز کہاں ہیں۔ اس وقت بس وہ کیا کرتا ہے، بس وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح سے میں نکل کے یہاں سے تو سیف زون میں چلا جاؤں، یا اپنے گھر سے باہر۔ وہ اپنا گھر جس سے وہ اتنی محنت سے بناتا ہے، سجاتا ہے، سنوارتا ہے، آج اسی سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ جو زمین ٹھہری ہوئی تھی وہ ہلنے لگ گئی ہے، اور اس میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک نے، یہ کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی کو جو ہے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی ارتھ کوئک کو ایکسپیرئنس نہیں کیا۔ ہم سب نے بارہا اس چیز کو ایکسپیرئنس کیا، اور جب زلزلہ آتا ہے نا تو انسان کا مائنڈ ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے۔ اس لمحے کچھ اس کو سمجھ نہیں آتی، کچھ اس کو سوچ نہیں آ رہی ہوتی، بس اس کو صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، اور وہ اس زلزلے کو، اس ٹریمبلنگ کو جو ہے وہ فیس بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے بس یہ کسی لمحے جو ہے نا، اسی لمحے یہ رک جائے، اور یہ زمین کا جو ہے نا اس کی وائبریشن یہ ختم ہو جائے۔ اور تاریخ میں بے شمار ہم نے زلزلے خود بھی دیکھے، اور ہم نے پڑھے بھی، اور ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک اسپیسیفک فریکوینسی سے اوپر زلزلہ آ جائے تو زمین پہ کوئی چیز جو ہے وہ بچ نہیں سکتی، اور ایسا بہت ہو چکا۔ پاکستان میں کوئٹہ میں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو 2000 والا بہت فیمس زلزلہ آیا تھا جس میں گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ چلے گئے تھے، زمین کھلی تھی اور اس کے اندر چلے گئے تھے۔ تو زلزلے کی جو کیفیت ہے، زلزلے کا جو وقت ہے، اس وقت جو انسان کی فیلنگز ہیں وہ بہت پریشان کن ہوتی ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ۔ زمین کے اندر کیا کیا چیز جاتی ہے؟ زمین کے اندر ہمارے جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ زمین کے اندر ان کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ باہر آ جائیں گے۔ پھر جو ہم عبادات کرتے ہیں، جب ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو زمین کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہماری تھاٹس کو اور پریشانیوں کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، وہ اس میں چلے جائیں گے، گواہیاں اس میں چلی جائیں گی، مرے ہوئے جانور اس میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جس زمین پہ چل کے جو کام کیے ہوں گے وہ اس کے اندر ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ زمین پہ چل کے مسجد گئے تھے، سارے قدم کاؤنٹ کر لیے جاتے ہیں، اور زمین ان کو اپنے اندر ایبزارب کر لے گی ایز اے گواہی۔ سو از دا کیس، اگر اسی زمین پہ چل کر کچھ گناہ کے کام کرنے گئے تھے، سنیما گئے تھے، کسی کو چل کے کورٹ تک گئے تھے جھوٹی گواہی دینے کے لیے، زنا کرنے گئے تھے، چوری کرنے گئے تھے، تو اس زمین پر چلتے پھرتا جتنا کام کیا تھا وہ سب کا سب جو ہے وہ اس کے اندر ایبزارب ہو جائے گا، اس کے اندر ریکارڈ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح جو نیکی کے کام بھی کیے تھے وہ بھی اس کے اندر چلے جائیں گے۔
جیسے ہم کسی زمین پہ بیٹھ کے، جیسے ہم الحمدللہ قرآن کی کلاسز میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں، تو آسمان بھی، انوائرمنٹ بھی اور زمین بھی ان سب چیزوں کو اپنے پاس رجسٹر کر لیے. تو ہمارے آس پاس پھول، پتے، پرندے، پودے، جانور، ان کو، اور پتھر ایون، ہم ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بے جان ہے، جو مرضی کر لیں، کل کو یہ بھی گواہی دینے والے ہو جائیں گے. سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ منہوں پہ تو کور کر دیا جائے گا، مگر سکن بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ران بولے گی. سیم از دا کیس، یہ بے جان بظاہر نظر آنے والی چیزیں جو ہے وہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گی. تو اس سے ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا کہ اس زمین کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، اس زمین پر اچھے اچھے کام کریں، قرآن پڑھیں، کثرت سے سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، اپنے پیاروں سے ملنے چل کے جائیں، اس پہ بھی ہمیں اجر ملے گا. مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائیں جہاں پر اوتھینٹک دین کی نالج پرووائڈ کی جاتی ہے، ایسے انسٹیٹیوٹس کا، ایسے پروجیکٹس کا حصہ بنیں، تاکہ جو ہے وہ یہ زمین کل کو ہمارے حق میں گواہی دینے والی بنے. اب آج اگلی آیت نمبر 3 میں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہے گا انسان یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ زمین اس طرح کس طرح بہیو کر رہی ہے، کیوں یہ اتنا زیادہ ٹرمبل کر رہی ہے. اب ہم دیکھیں نا کہ انسان جو ہے وہ، اس کے پاس جتنی بھی زیادہ دین کی نالج آ جاتی ہے، جتنا بھی وہ پڑھ لیتا ہے، نیچرلی اس کے لیے یہ زلزلہ اور اس طرح کے ایکسپیرینسز جو ہیں، اور اس کے لیے بہت پریشان کن ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آج دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں، تو ہم دیکھیں کہ ہماری ٹینشنز کیا ہیں. ہماری ٹینشنز، جو ایک یوتھ ہے اس کی ٹینشن ہے، اس کے ایگزامز ہیں، اس نے اچھا سکور کرنا ہے، کل کو اس نے جابس کرنی ہے، پھر اپنی فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے، ان پہ اسپینڈ کرنا. اگر اسی، اور پھر کیا کرنا ہے، ایک خاتون کی کیا پریشانی ہے کہ میں نے اپنے گھر کو لک آفٹر کرنا ہے، اپنے بچوں کو کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اپنی شاپنگ کرنی ہے، اپنی آؤٹنگ کرنی ہے، اور کھانے پینے میں گھر والوں کو اپ ٹو ڈیٹڈ رکھنا ہے، رشتہ داروں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ ساری ہماری دنیا کی پریشانی ہے، جس ہر بندہ اپنی ایج اور اپنی اسائنڈ ڈیوٹیز کے حساب سے جو ہے وہ اپنی اپنی ایکسپیرئنس کر رہا ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ آکوپیشن ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اسٹریسز ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی ٹینشنز ہیں. کبھی ہمیں آن لائن کلاسز کی ٹینشن ہے، کبھی ہمیں افطاری بنانے کی ٹینشن ہے. مگر کیا ہوتا ہے جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا، وہ ساری ٹینشنز ایک طرف چلی جائیں گی، اور اس وقت کیا ٹینشن ہوگی، آخرہ کی ٹینشن ہوگی. اس وقت یہ ٹینشن ہوگی کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا تھا. اب جیسے ایک ینگ لڑکا ہے، وہ باہر جاتا ہے، وہ تیار شیار ہو کے، اچھے اچھے کپڑے پہن کے، فریگرنسز لگا کے جا رہا ہے، جی میں اپنے فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، اس کا ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب وہ جو اس کی ساری ٹینشنیں تھیں، جاب، گریڈز، پڑھائی، سب کی سب زیرو ہو گئیں. اب وہ مر گیا. اب جب وہ ختم ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کی کیا ٹینشن ہے؟ اس کی ٹینشن نہ کپڑے ہیں، نہ لیٹسٹ فون ہے، نہ گریڈز ہیں، نہ مال و دولت ہے. اب اس کی سٹریس کیا ہے؟ آخرت کی. اس نے کیا تیاری کی تھی، آخرت کے لیے اس نے کیا پریپیئر کیا تھا، کچھ آگے بھیجا بھی تھا، یا بس صرف وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں اور وہ اپنی موت پر ہی جاگیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. یہ صرف پڑھ کے رکھ لینے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف کور ٹو کور ریسائٹ کر کے رکھ لینے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف برکت حاصل کرنے کی یا شفا لینے کے لیے کتاب نہیں ہے. اس کا ایک اور بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتارا. وہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ضابطہ حیات ہے، یہ ہمارا وے آف لائف ہے، اور یہ ہمیں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر ہمیں انٹلیکچوئل تھنکنگ کی طرف بلاتی ہے، ہمیں ریشنل تھنکنگ کی طرف بلاتی ہے. قرآن مجید بار بار جو ہے وہ ہم سے یہ سوال ہوتا ہے قرآن میں. آپ جگہ بار بار آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. قرآن کو جس بھی پورشن کو آپ پڑھیں گے، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، کیا نہیں تم غور و فکر کرتے، کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے. بار بار آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ اپنے بندے کو، اپنے پڑھنے والے کو
اس کو ٹرانسفارم کر کے ہی رہتا ہے۔ قرآن آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمارا جو سلیبس ہے وہ بھی آؤٹ ہے، ایگزام بھی پتہ ہے ہمیں، اٹس بیسیکلی اٹس این اوپن بک اسسمنٹ۔ ہمارا جو ہماری دنیا میں رہنے کا معاملہ ہے نا، ہمیں ہر چیز بتا دی گئی، ہمیں دین میں کیسے چلنا ہے، دنیا کیسے گزارنی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہر ایک چیز، صدقہ کیا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے کرنی ہے، حج عمرہ کا کیا ریکوائرمنٹ ہے، ہر چیز اللہ پاک نے ہمیں بتا دی ہے۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ اب ہم اس اوپن بک ایگزام کو دیکھ کر بھی اگر ہم اپنے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کروا رہے تو اس سے بڑی کیا بد نصیبی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ سب یہ کہیں گے اس سے بڑی اور بد نصیبی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ پھر برزخ کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سمے قرآن اور حدیث کے تھرو ایکسپلین کیے ہیں۔ پھر حشر کے میدان میں کیا ہونا ہے، قیامت میں کیا ہونا ہے، اس اور ہر چیز کے کانسیکوینسز بھی بتا دیے۔ یہ کرو گے تو اس کے یہ رزلٹ آئیں گے، حلال کماؤ گے تو آپ کی اولاد سنور جائے گی، سدھر جائے گی، حرام کماؤ گے دنیا میں بھی اس کے برے کانسیکوینسز آئیں گے، آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 سوال ایسے ہیں جو کہ انسان سے کیے جائیں گے، ابھی اس کا ایک پاؤں دوسرے کے ساتھ سٹیبل بھی نہیں ہوگا تو اس سے جو ہے وہ 5 سوال کر لیے جائیں گے۔ اور ان میں سے کیا سوال ہے؟ ایک یہ کہ اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے آپ نے جمع کیا اور کہاں اس کو سپینڈ کیا، اور اس طرح کے اور بھی کچھ سوالات ہیں جو کہ ایک مسلمان سے کیے جائیں گے۔ علم کہاں سے حاصل کیا تھا اور کہاں پر اس پہ کتنا آپ نے عمل کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ علم حاصل کرتے چلے گئے مگر اس کو پریکٹس میں نہیں لے کر آئے۔ تو ان 5 سوالات کی مرنے سے پہلے کیا تیاری کی میں نے، اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا، مال کہاں سے آیا اور میں نے اس کو کہاں پر سپینڈ کیا، زندگی کیسے گزاری، پھر جتنا علم سیکھا تھا کیا اس کو عمل میں لے کر آنے کی کوشش کی یا نہیں کی، اور ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور انسان کو ہل کے ادھر سے ادھر ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ ان 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا۔ تو ہم نے بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ان سوالات کی کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ جب دنیا کا ایگزام ہوتا ہے نا تو جو ہمیں کنفرم پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ فرسٹ آ جائے گا، یہ فور شور آ جائے گا ہمارا سوال، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایکسٹرا آرڈینریلی پریپیئر کرتے ہیں، اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں، اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ پھر ان سوالات کے جوابات دنیا میں ہی سالو کر کے جانے ہیں، دنیا میں ہی ان کی تیاری کر کے جانی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب زمین جو ہے نمبر 2 میں ایک اور چیز ہم کر لیتے ہیں ڈسکس کہ زمین جو ہے نا وہ جب اپنے سارے بوجھ نکالے گی تو اس کے اندر جتنے موجود خزانے ہیں نا وہ بھی سارے باہر اگل دے گی، مگر اس وقت انسان اس قدر پریشانی اور اس قدر نفسا نفسی کی اس کی سچویشن بنی ہوئی ہوگی کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ زمین میں سے کیا نکل رہا ہے اور میں اپنے لیے کچھ سمیٹ لوں، نہ اس کو اس میں سے گولڈ چاہیے ہوگا، نہ اس کو اس میں سے اور کوئی پریشس سٹونز چاہیے ہوں گے۔ اس وقت اس کو کیا چاہیے ہوگا کہ بس کسی طرح جو ہے وہ میں یہاں سے بچ جاؤں، اس سچویشن سے میری بچت ہو جائے، میں یہاں سے نکل جاؤں، میرا یہ فیز جو ہے وہ ختم ہو جائے اور میں آخرت کے لیے جنتوں کے لیے کوالیفائی کرنے والا بن ہوں۔ مگر اس کے لیے کون کوالیفائی کرے گا؟ نیچرلی جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنا ہم اور غم اور اپنی کوشش صرف دنیا کو نہیں رکھا ہوگا، اس کا مین فوکس کیا ہوگا؟ آخرہ ہوگا۔ جس شخص کا مین فوکس آخرہ ہے اس کے لیے یہ گھبراہٹ اور مشکلوں کے ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ قبر کے اندر جو 3 سوال ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ بھی کوئی رٹے رٹائے اس کے جواب نہیں انسان دے پائے گا۔ جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نے لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نیچرلی وہی ہی جواب دے گا اپنے اللہ کو کہ ان کے جوابات ایکچول میں کیا ہیں، کہ اس کا رب کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخرہ، اور کس پر اس کا ایمان تھا۔ تو آج ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، روز ایک نیا دن نکلتا ہے، نیا سورج آتا ہے ایک نئی امید کے ساتھ کہ ہم اس کے لیے اپنی آخرہ کے لیے پریپیئر کریں، ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں،
ہم اس کے لیے کوشش کریں، ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کر لیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، اگر ہماری ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے، تو یہ کیسا ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا؟ یہ ون سائیڈڈ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ خسارے کی کام کیا ہم نے، یہ ہم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا. تو پھر کرنے کا کیا کام تھا؟ کرنے کا کام کیا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے، سارے کام کرتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے خود کو ہم پریپیئر کریں، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں، اس کے لیے خوب ایفرٹ کریں، خود اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. اور یہ لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو شخص جس وقت فوت ہو گیا نا، اس کی آخرہ تو وہیں سے ہی سٹارٹ ہو گئی نا، اس کا تو وہیں سے جواب دہی سٹارٹ ہے کہ کیسے زندگی گزاری، کیا کرتے رہے. اور فوراً اس نے، اور اپنے اون پر اکیلے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. دنیا میں یہ پیارے پیارے رشتے کیا کرتے ہیں، جیسے کوئی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، فوراً جائیں جی، ٹائم پوچھیں، جنازے کا ٹائم بتائیں، نہانے کا ارینجمنٹ کروائیں، نہلانے کا، اور نام ہی چینج ہو جاتا ہے. انسان کا نام بھی بدل جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی، میت. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جو کہ کبھی بھی آ سکتا ہے، تو اس کی انسان دنیا میں رہ کر تیاری کر لے. اور کہے گا انسان کیا ہو گیا اس کو کہ یہ زمین ایسے کیوں کر رہی ہے؟ انسان کا لفظ جو ہے نا، وہ نسیان سے نکل رہا ہے. تو زمین جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گی نا جب، تو انسان ڈس ایسوسیٹ ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو گیا. جس کو علم ہوگا بھی وہ بھی پریشان ہو جائے گا. آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کر دے گی اپنی خبریں، اپنے حالات. آپ ترمذی کی حدیث سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین گواہی دے گی کہ اس پر انسان نے کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے، کہاں پر قتل ہوا، کہاں پر ظلم ہوا، کہاں پر جھوٹ بولا گیا، کہاں پر نقصان کرایا گیا کسی کا، اور کہاں پر اچھے کام کیے گئے. تو زمین جو ہے وہ اپنی ساری جو چیزیں اس کے اندر سٹور ہو رہی تھیں، وہ چپ کر کے اب ساری کچھ باہر نکال دے گی. ساری ڈیٹا سٹوریج جو ہے وہ زمین اپنے اندر کر رہی ہے. تو انسان دنیا میں رہ کے جو بھی کام کر رہا ہے، ہم انسان ہے نا، خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی چھپ کے کام کر رہا ہوں، کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے. ماں باپ سے چھپ کے اگر میں نے نیٹ فلکس پہ مووی اپنی پسند کی دیکھ بھی لی، کوئی بات نہیں، امی کو نہیں پتہ چلا، کوئی بات نہیں، ابو کو نہیں پتہ چلا، امی ابو کو نہیں بھی پتہ چلا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا. 24/7 کرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں ہماری نیکیوں کو اور برائیوں کو، ان کو تو ہر چیز پتہ چل رہی نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ اور بنیاد ہے. یعنی جو کچھ تم اس میں کرو گے یہ اس کے اندر سٹور ہو جائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا فرمایا تھا کہ زمین کو وہ تمہاری گواہی دیتی ہے. تو زمین جو ہے وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو اپنے اندر سب کچھ سٹور کر کے رکھ رہی ہے. تو زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے یہ سارے کام وہ کرتی ہے. وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں. تو اس سورہ کا جو کرکس ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی نیکیاں یا برے کام ہم کریں گے سب کے سب جو ہیں وہ ہمیں ایکسپوز کر دیے جائیں گے. سب کے سب جو ہیں وہ ہمارے آگے پریزنٹ کر دیے جائیں گے، اور زمین جو ہے وہ خود اس کا ایویڈنس پریزنٹ کرے گی. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات میں لیں، ضرور کوشش کریں، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کریں، محنت کریں، مگر ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور آخرہ، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور دین، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اللہ کو ناراض کرنا. اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر دنیا کا قیمتی سے قیمتی مال بھی لے لیا، قیمتی سے قیمتی ریسورسز بھی بنا لیے، مگر وہ آخرت میں ہمارے کسی کام نہیں آنے والے. تو ایک عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی آخرت کے لیے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اپنی آخرت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنے آخرت کے لیے کچھ جمع کر کے رکھتا ہے. دنیا کا تو کچھ ٹائم ہے، کچھ سال ہے، سب نکل جائے گا.
اور کیا چیز یاد رہے گی، کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ وہ کام جو آج خود ہم اپنے ہاتھوں سے کر جائیں گے۔ اور پھر عموماً پیرنٹس کی، ماؤں کی یہ بڑے کوئری آتی ہیں، ہم تو کرتے ہیں، ہمارے بچے نہیں سنتے، ہمارے بچے نہیں کرتے۔ جو ہم کریں گے بچے بھی وہی کریں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کے سامنے رول ماڈلز بنیں، وہ چھوٹے ہیں یا وہ بڑے ہیں، آج ہم ان کے لیے پریکٹسز جو کریں گے، ٹرسٹ می کہ جب آج کل ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو وہ بھی وہی کام کریں گے، ہمیں یاد کر کر کے کریں گے۔ آج ہم دینے والے بن جائیں، آج ہم معاف کرنے والے بن جائیں، آج ہم صدقہ کرنے والے بن جائیں، آج ہم اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، آج ہم قرآن سیکھنے سکھانے والے بن جائیں، الٹیمیٹلی بچے بھی وہی کام کریں گے۔ سونر اور لیٹر، ٹائم لگ سکتا ہے، مگر بچوں کو ہمیشہ یہ بات نقش رہ جاتی ہے ان کے دلوں پر کہ ہماری والدہ یا ہمارا والد جو ہے وہ اس کی زندگی میں کیا چیز اسے پسند ہوتی تھی۔ عموماً لوگ کیا کہتے ہیں جی ہماری ماں کو فلانے کھانے کی چیز بہت پسند تھی، یاد کرتے ہیں نا ہماری ماں کو یہ کلر بڑا اچھا لگتا تھا۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمیں اس طرح یاد کریں کہ ہماری ماں کو قرآن پڑھنا بہت پسند تھا، ہماری ماں تو ان ڈیپتھ اسٹڈی بڑے شوق سے لیا کرتی تھی، ہماری ماں تجوید بڑی اچھی پڑھا کرتی تھیں اور اس کے لیے وہ ہر ایج میں انہوں نے کوشش کی۔ ہم کیوں ایسی جو ہے اپنے امپریشنز اور آثار نہیں چھوڑ کے جا سکتے؟ کیوں صرف ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اس کو وحی کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس زمین کو حکم دیا تھا کہ تم نے یہ سارے کام کرنے ہیں، یعنی تمہارے اوپر زلزلہ ایکسپیرینس کریں گی، تم زلزلے سے ہلا ماری جاؤ گی، اور پھر جو کچھ تمہارے اندر ہے سب کچھ باہر ایکسپوز کر دیا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن پلٹیں گے لوگ متفرق حالتوں میں، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال کو۔ متفرق حالات آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ متفرق مینس یہ ہے کہ ہر انسان اس دن اکیلا کھڑا ہوگا، نہ اس کا کلین اس کے ساتھ ہوگا، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا قبیلہ، نہ اس کے فرینڈز، ہر کوئی جو ہے وہ الگ الگ سیگریگیٹڈ گروپس میں ہوگا۔ مشرکین کے ساتھ ہوں گے، اہل کتاب کے ساتھ ہوں گے، متقین کے ساتھ ہوں گے، ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے، اپنی اپنی سوچوں کے حساب سے، اپنی اپنی چوائسز اور پریفرنسز کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں میں سیگریگیٹ کر دیے جائیں گے۔ جس کو دنیا میں متکبرین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند ہوگا وہ متکبرین کے ساتھ اٹھیں گے، جن کو فیشن، میڈیا، انڈسٹری، ایسے لوگوں کے ساتھ جس میں شو آف ہے، گلیمر ہے، ان کے ساتھ رہنا پسند ہوگا، وہ ان کے ساتھ اٹھا دیے جائیں گے۔ تو آج دنیا میں رہ کر ہم سوچیں کہ ہمارے لیے ہمیں کیسی کمپنی پسند ہے، ہم کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ تو اپنے لیے اچھے ساتھیوں کا بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اچھے ساتھیوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، اچھی چوائس کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے ساتھیوں میں اٹھائے اور بٹھائے، اور ہم ایسے ساتھیوں میں اٹھے اور بیٹھیں جن کو ہم اپنے حساب سے جو ہے وہ دین کے حساب سے چلنے والے ہوں، تاکہ اگر ہم کبھی سلپ ہونے لگے تو ہمارے ساتھی ہمیں پکڑ کے اٹھا لیں۔ جیسے قرآن کی کلاسز میں ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک ساتھی جب چھٹی پہ ہوتے ہیں تو سب اس سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں آ رہے، کیا بات ہوئی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی کسی مصروفیت میں ہوتے ہیں، مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس شیطان نے اس سے جو ہے نا وہ اس کام سے روک لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جب اس کے ساتھی اس کو جھنجھوڑتے ہیں تو وہ فٹافٹ جو ہے وہ کہتا ہے اچھا نہیں، واقعی میرے سے غفلت ہو گئی تھی، چلیں جی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے اچھے ساتھیوں کا۔ اس کی اگزامپل میں ہمیشہ اس سے دیتی ہوتی ہوں، جیسے ایک بکٹ ہوتی ہے نا، بکٹ کے اندر اگر آپ بہت سارے کریبز ڈال دیں تو وہ کریب کیا کرتے ہیں، کوئی ایک کریب اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے بکٹ سے، تو دوسرا اس کو پکڑ کے اپنے ٹینٹیکل سے اس کو واپس بلا لیتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھیوں کو بھی اور دین کے ساتھیوں کو بھی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ساتھیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی اچھے کام کریں، اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ اس طرف انوائٹ کریں۔ اور آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا 29 اور 30 پارے کے اندر بار بار ترغیب دلائی گئی ہے، کس کی طرف؟ کھانا کھلانے کی طرف۔ آلدو یہاں پہ کھانا کھلانے کی بات ہو رہی تھی 29 اور 30 پارہ میں، مگر اس کو صرف ہم کھانا کھانے کے ساتھ ہی ایسوسیٹ نہ کریں، زندگی کے ہر اچھے کام کے لیے خود
آگے بڑھ کے رول ماڈل بنیں، خود لوگوں کو انوائٹ کریں، خود بڑے بنیں، خود کوشش کریں، خود آپ ایک سٹیپ لے کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کے کاموں میں جو آپ سٹیپ کرتے ہیں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت ڈالتے ہیں۔ تو یہ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم دیکھ لیں ہم کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں کیسے لوگوں کی کمپنی پسند ہے۔ تو قیامت والے دن پھر سب کو اشتاتا متفرق حالتوں میں ہر ایک کو اس کی پسند کے گروہ کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو کوئی کرے گا ذرہ برابر خیر وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس کسی نے بھی ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو قیامت والا دن جو ہے نا وہ بہت انصاف والا دن ہے۔ اس دن دنیا والے معاملات نہیں چلیں گے، نہ وہاں پر رشوت ستانی چلے گی، نہ وہاں پر اقربا بربری چلے گی، نہ وہاں پر کوئی پیسہ چلے گا، نہ وہاں پر کوئی رشتہ داری کا سوال جواب ہوگا، نہ وہاں پر کوئی جینڈر باعث ہوگا۔ جو بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا چاہے وہ ایک مسقال یعنی ذرہ کے برابر ہوگی، اسکالرز اس کو کہتے ہیں چونٹی کا انڈا، کوئی اس کو لیک کے برابر بھی کہتے ہیں، اور منیمل ایک ایٹم جو ہوتا ہے سب سے چھوٹی چیز، اور ایک ذرہ جو کہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے یقیناً دیکھ بھی نہیں سکتے، تو اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی جو ہے وہ اس کے آگے پریزنٹ کر دی جائے گی، کچھ بھی اس سے چھپایا نہیں جائے گا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے کیا سوچنا ہے، اب ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، اب ہم نے اس آیات سے کیا، اس سورہ سے کیا سیکھا اور ان آیات سے کیا ہمارے لیے لیسن نکلا۔ نمبر 1، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بڑی بڑی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کبیرہ گناہ بن جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب آپ، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں تو ایک اچھی خاصی بڑی آگ آپ اس سے دہکا لیتے ہیں۔ سو از دا کیس، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ گناہ جو ہے وہ بانجھ نہیں ہوتا۔ کیسے کہ وہ اپنی پروجنی پیدا کروا دیتا ہے، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ۔ سیم گوز فار نیکیاں، جب آپ نیکی کرتے جاتے ہیں تو پھر نیکیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، ایک نیکی سے دوسری نیکی جنم لیتی ہے، دوسری سے تیسری، اور یہ پھر ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی نیکیوں کا بارے میں سیلف سیٹسفائی نہ ہوں، ہمیشہ حریص ہوں۔ ہر دن ہم صبح اٹھیں اور سوچیں آج میں نے کیا کیا نیکیاں کرنی ہیں، اور ہر رات جب ہم سونے لیٹیں تو یاد کریں کہ آج میں نے اللہ کی توفیق سے کیا کیا اچھے کام کیے ہیں۔ جس دن اچھے کیے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، مزید کی دعا کریں، اور جس دن نہیں کیے اس دن اپنے آپ کو ریپریمانڈ کریں، اس دن اپنے آپ کو زیادہ بڑا ٹارگٹ دیں۔ سلف صالحین اس طرح کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ٹارگٹس دیا کرتے تھے، اور اگر ان ٹارگٹس کو فلفل نہیں کرتے تھے تو خود کو پنش بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، ہر دن ہر لمحہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو، کوئی بھی ایسی نیکی کا فریگمنٹ نہ ہو جس کے لیے میں نے کوئی ایفرٹ نہ کی ہو۔ ہر طرح سے اپنے آپ کو، کہیں پہ کسی کو گفٹ دینے کی ضرورت ہے تو اچھے سے اچھا گفٹ دیں، کسی پہ صدقہ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کی اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر خرچ کریں، پھر لوگوں کو اچھے طریقے سے ملیں، پھر کسی کو کھانا کھلانے کی حاجت ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کہیں پہ پانی کا ارینجمنٹ کرنا ہے اس میں حصہ ڈالیں، اور کہیں پہ نیکی کے اور جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، انسٹیٹیوٹس کی جو ہے کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، مسجد کا کام ہو رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ہر جگہ اپنا کنٹریبیوشن ڈالیں۔ یہ مت سوچیں کہ جب کبھی میرے پاس وہ لاکھوں کروڑوں آئیں گے تو میں دوں گی، کیا پتہ وہ وقت اللہ نے لکھا ہی نہ ہو ہمارے لیے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہماری آنکھیں بند ہو جانی ہوں۔ تو آج کا دن جو میرے پاس ریسورس اویلیبل ہے، میرا یہ کام ہے کہ میں اس ذرے کے برابر بھی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ کم تر نہ سمجھوں۔ اسی لیے اسی کانسیپٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پر ہم کنٹریبیوشنز جو ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں، چاہے آپ الہدیٰ میں کریں، چاہے آپ میرا جو پروجیکٹ ہے خیر امتن کے اندر کریں، اس میں جتنا بھی کوئی کنٹریبیوشن کرتا ہے، 100 روپیہ بھی کرتا ہے، 1000 روپیہ بھی کرتا ہے، 10,000 روپیہ بھی کرتا ہے، لاکھ روپیہ بھی کرتا ہے، تو وہ سب مل جل کر جو ہے وہ اچھے پروجیکٹس میں لگ جاتے ہیں۔ کیا پتہ کل کو ہمارے لیے یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور جس انتظار میں ہم بیٹھے تھے کہ جب میرے پاس لاکھوں آئیں گے، یا جب میرے پاس فرصت ہوگی، یا جب میں فائنینشلی اسٹیبل ہوں گی، پتہ نہیں ہم کبھی فائنینشلی اسٹیبل نہ ہوں تو کیا کر سکتے ہیں، پھر تو کبھی موقع نہیں ملے گا، اور پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر فار ایگزامپل اتنے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں، فائنینشیل کرائسس اتنا کرنچ ایسا برا آیا ہے، تو کیا کریں؟ اچھی میٹھی بات کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب سے بہترین صدقہ ہے، پھر ذکر اذکار،
سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ سب صدقات کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں۔ اور کسی کی مدد کر دیں، کسی کو اچھی ایڈوائس دیتے ہیں، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ مسکرانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اپنے پیاروں کو، جن کے ساتھ ہم گھروں میں رہتے ہیں، جو ہمارے دین کے ساتھی ہیں، ان سب سے مسکرا کے ملیں۔ کوئی آپ کے پاس کوئی اپنی کوئری لے کر آئے، کوئی ایڈوائس مانگنے ہے، اس کو محبت سے ایڈوائس دے دیں، نہ کہ اس کو ڈسکریج کریں، نہ کہ اسے کہیں لو تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا۔ نہیں، لوگوں کے دل بڑے کریں، ان کو خوش کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے تھے بہترین کام ہے کسی کے دل کو خوش کر دینا۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں؟ اس میں کیا ہمارا چلا گیا جب ہم نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا؟ کیا اس سے فرق پڑ گیا اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا آپ کا ڈریس بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ عید پہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ کا عرق آپ نے بہت اچھے کلر کا لگایا ہوا، آپ کی مہندی کا ڈیزائن بہت پیارا ہے۔ اگلے کا پورا دن اتنا اچھا گزر جائے گا ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے۔ تو آج ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے الحمدللہ سورہ زلزال کو کور اپ کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں بھاگنے اور دوڑنے والا بنائے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ راضی کریں، اور اس کے لوگوں کو راضی کرتے کرتے اپنے اللہ کی رضا بھی پائیں۔ کیونکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے عبادات کے معاملات تو کافی حد تک اچھے ہو ہی جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم قرآن مجید کی بھی اچھی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، مگر جس ایریا میں ہم سب سے زیادہ ویک ہیں وہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں۔ بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں، سسرال میں نند بھابھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں۔ تو اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ معاملات اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک ہم صبر کرنے والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم برداشت کرنے والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم forgive and forget نہیں کریں گے، جب تک پرانی باتوں کو اپنے دلوں میں سینوں میں سنبھال کے رکھیں گے، ہم کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنے والوں میں شامل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔